السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سنن ابو داؤد شریف کی آج ہماری 9ویں نشست ہے۔ کتاب الطہارہ کا بیان چل رہا ہے اور اس کی ریکارڈنگ جامعہ انواریہ حافظ بابا نگر حیدرآباد کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ آج جس باب کا ہمیں آغاز کرنا ہے وہ ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی لینا۔ وضو کا بیان جاری تھا۔ اس سے پہلے کی احادیث شریفہ میں ایک دو احادیث اس طرح کی آئی ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو میں کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی چڑھایا۔ ایک ہی چلو لے کر کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی چڑھایا۔ تب یہاں اس حدیث پاک میں دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا مسنون ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ ضرورت کی تحت تھا، پانی اگر کم ہو تو ویسا بھی کیا جا سکتا ہے، اور جتنی مقدار میں وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے اگر اتنی مقدار میں پانی پایا جائے تو کلی اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الفرق بین المضمضۃ والاستنشاق۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کے درمیان فرق، یعنی دونوں کو علیحدہ کرنا، فصل کر دینے کے باب میں ہے یہ۔ حضرت طلحہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ کے والد کا نام مصرف بن کرد بتایا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں دخلت یعنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے دادا فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہو یتوضأ، جبکہ آپ وضو فرما رہے تھے، والماء یسیل من وجہہ ولحیتہ علی صدرہ، وضو فرما رہے تھے اور چہرہ دھوئے تھے تو پانی آپ کے چہرے مبارک اور داڑھی مبارک سے سینے پر بہہ رہا تھا۔ یعنی اس وقت حاضر ہوئے جب سرکار وضو فرما رہے تھے اور پانی جب سرکار اپنے چہرے انور پر ڈال رہے تھے تو پیشانی اور داڑھی اور چہرے مبارک سے پانی بہہ کر سینے پر جاری ہوا۔ تو اس وقت آپ فرما رہے ہیں فرأیتہ یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ان دونوں کے درمیان میں فصل فرما رہے ہیں، یعنی پہلے ایک چلو لے کر کلی فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں۔ فقہائے احناف اور شافعی ان دونوں حضرات کے پاس کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ان دونوں کو علیحدہ 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 چلو سے کرنا مسنون ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے سنن میں بھی بیان فرمایا ہے۔ باب فی الاستنثار۔ استنثار یعنی ناک صاف کرنا۔ نثر کا اصل معنی ہے چھڑکنا، جھٹک دینا، پھیلا دینا۔ تو ناک، آب ناک کو، پانی کا جو ناک کا جو پانی ہوتا ہے اس کو پھیلانے کا بیان، مطلب ناک صاف کرنے کا عنوان ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لینثر۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں سے کوئی وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈال لے، وضو کرے تو ناک میں پانی ڈال لے، پھر ناک صاف کرے۔ تو وضو ڈالنے کے بعد ناک صاف کرنے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ پانی کو ناک میں جو پانی ہے اس کو صاف کر دینا، اور جو پانی ناک میں پہنچانا ہے اس کے متعلق فقہی عبارات میں ہمیں ملتا ہے کہ ناک کی اس نرم ہڈی تک پانی پہنچانا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک ہے وہی ناک صاف کرنے کے بارے میں، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنثروا مرتين او ثلاثا، یعنی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 2 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر 2 مرتبہ صاف کرو یا 3 مرتبہ صاف کرو۔
تو 2 مرتبہ کا ذکر پانی کم ہو تو ہے اور 3 مرتبہ مبالغے کے لیے، یعنی 3 مرتبہ کرنے کی صورت میں ناک صاف ہونے کا زیادہ یقین ہو جاتا ہے، اس وجہ سے 3 مرتبہ کا بھی حکم فرمایا ہے۔ ویسے ہر ایک مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا اور صاف کرنا، ناک صاف کرنا یہ سنت ہے۔ ناک میں صرف پانی چڑھانا ہی سنت نہیں ہے، بلکہ ناک میں پانی چڑھا کر صاف کرنا سنت ہے۔ جیسے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، صاف کرنا بھی وضو کی سنت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عاصم بن لقید بن صبیرہ، وہ اپنے والد لقید بن صبیرہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت وافد بنی المنتفق او فی وفد بنی المنتفق، فرما رہے ہیں کہ میں بنی منتفق جو قبیلہ ہے اس میں ایک وفد کی شکل میں اس میں شامل ہو کر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قال، اور کہا، فلما قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم نصادفہ فی منزلہ وصادفنا عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار کو ہم نے دولت گتے پر نہیں پایا، دولت خانے میں نہیں پایا، اور حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پا لیا، یعنی آپ سے ملاقات ہوئی۔ قال، راوی فرماتے ہیں لقید بن صبیرہ کہ فامرت لنا بخزیرۃ، آپ نے ہمیں ایک کھانا لینے کا، کھانے کا حکم دیا، کھانا کھانے کا حکم دیا۔ خزیرہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو گوشت اور آٹے سے بنایا جائے، تو کچھ ایک خاص قسم کا کھانا تھا جو گوشت اور آٹے سے بنا ہوا تھا، وہ کھانے کے لیے آپ نے حکم دیا۔ فصنعت لنا، یا اس کو فصنعت لنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ کھانا ہمارے لیے بنایا گیا تھا یا ام المؤمنین نے ہمارے لیے بنایا۔ پھر راوی کہتے ہیں وَأُتِينَا بِقِرَاعٍ، ہمارے پاس ایک برتن لایا گیا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ قتیبہ سے بھی ایک روایت آئی ہے، اس میں لفظ قناع کا ذکر نہیں ہے۔ قناع کس کو کہتے ہیں؟ وَالْقِنَاعُ الطَّبْقُ فِيهِ تَمْرٌ، ایسا طبق اور ایسا برتن کہ جس میں کھجور ہوں، اس کو قناع کہتے ہیں۔ تو وہ برتن میں کھانا لایا گیا۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصبتم شیئا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا تم نے کوئی چیز پالی، یعنی تمہارے آنے کے بعد یہاں پر کوئی ضیافت کی گئی یا نہیں؟ سرکار نے آتے ہی، تشریف لاتے ہی پہلے یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہاں یہ تعلیم ہم مسلمانوں کو یہ ملتی ہے کہ جب کوئی مہمان آ جائے تو ان کے لیے بات وغیرہ کرنے سے پہلے ان کے پانی یا کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے اور مہمان کے لیے ضیافت کرنا سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار پر حاضر ہونے والوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام اس انداز سے فرمایا کرتے تھے کہ جب تشریف لائے تو سب سے پہلے ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی حاجت کیا ہے، یہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ پہلے یہ فرمایا کیا تم نے کچھ کھا لیا یا نہیں۔ اصبتم شیئن فرمایا او امر لکم بشیئن، یا یہ فرمایا کہ کوئی چیز تمہارے لیے کھانے کو دی گئی یا نہیں؟ تو راوی کہتے ہیں فقلنا نعم یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کھا لیا ہے۔ قال فبینا نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس، راوی فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ دفع الراعی غنمہ الی المراحی ومعه سخلۃ یتعر، یا یتعر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک راعی، ایک چرواہا نے بکری لے کر بکری کو اس کے گلے میں، یعنی ریوڑ میں جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، اس کے ریوڑ میں بکری کو دفع کیا، مطلب داخل کیا، اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا اس بکری کے ساتھ میں جو چر رہا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ولدت یا فلان، کہ اے فلاں لڑکے تمہاری بکری نے کیا دیا تمہیں، یعنی بکری دی یا دمبا دیا یا پھر بکری دی؟ تو انہوں نے کہا، وہ چرواہے نے بہمتن،
یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے، تو سرکار نے فرمایا فذبح لنا مکانہا شاتن، یعنی اس بکری کے بچے کے بجائے ایک بکری ہمارے لیے ذبح کرو۔ ثم قال، پھر فرمایا لا تحسبن ولم یقل لا تحسبن انا من اجلک ذبحناہا لنا غنم مئۃ لا نريد الا ان نزید۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ راوی یہ عرض کرتے ہیں، راعی یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور کہ آپ کی وجہ سے ہم نے اس بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، ایسا مت سمجھیے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا مہمان اگر تشریف لائیں تو جیسے ضیافت کی جاتی ہے، تو ضیافت میں کوئی اہتمام نہ کیا جائے اور تکلیف کا باعث نہ بنے، سرکار اس کا لحاظ امت کے لیے فرمایا کرتے، صحابہ کرام کے لیے۔ تو یہ مزاج گرامی کو جانتے ہوئے انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضور اگر ہم بکری آپ کے لیے ذبح کریں تو آپ کے دل میں ایسی ہمیں تکلیف دینے کا جو خیال آتا ہے ویسا کوئی خیال نہ آئے کہ ہم نے اس کو ذبح آپ کی خاطر ہی نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارے پاس 100 بکریاں ہیں اور ہم اس سے زیادہ بکریاں نہ بڑھیں یہ چاہتے ہیں۔ لا نريد الا ان نزید، کہ لا نريد ان نزید، ہم یہ نہیں چاہتے کہ بکریوں کا اضافہ ہو جائے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ اس راعی نے یعنی چرواہے نے ذبح کیا، پھر راوی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی امراتن و ان فی لسانہا شیئا، وہ اپنی بات عرض کر رہے ہیں، یعنی گوشت جو بنایا گیا تھا وہ کیا تھا اس کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ حضور میری ایک اہلیہ ہے، بیوی ہے، اور ان کی زبان میں کچھ ہے سے مراد یعنی البذاء، وہ سخت گو ہیں، بد کلام ہیں، فحش گوئی کرتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا فطلقھا، اگر ایسی بات ہے یعنی ان کی بد کلامی کی وجہ سے، ان سے فحش گوئی کی وجہ سے اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو طلاق دے دیجئے۔ اذا قال قلت یا رسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لہا صحبتاً ولی منہا ولد، کہ حضور اس کے ساتھ میری ایک پرانے تعلقات ہیں، پرانی صحبت ہے، اور ان سے میری اولاد بھی ہے، لڑکے بھی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا فمرہا یقول عدھا، اگر ایسا ہے تم اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر نصیحت کرو، اس کو اچھی گفتگو اور اچھا کلام کرنے کا حکم دو۔ فَإِن يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ، اگر ان میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہوگی تو تم جیسا حکم دے گے وہ کر لے گی۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَضْرَبْ ضَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ، تم اپنی اہلیہ کو، بیوی کو ایسے نہ مارو جیسے تم کوئی بھی ایک باندی کو مارتا ہے، یعنی باندی کے ساتھ جو برتاؤ جس قسم کا ہوتا ہے، بیوی اور باندی میں جو فرق ہوتا ہے، تو ایسا برتاؤ جو ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ مت کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ تو سرکار نے فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، یعنی وضو اچھی طرح کرو۔ اسباغ کا معنی ہے جہاں تک دھونے کا حکم ہے اہتمام سے دھونا، رگڑ کر دھونا، پانی اچھی طرح پہنچانا، اور انگلیوں کے درمیان میں خلال کرو، اور کل ناک صاف کرنے میں مبالغہ کرو، مگر یہ کہ تم روزے دار نہ ہوں، روزے دار ہوں تو پھر مبالغہ مت کرو۔ یعنی روزے داری کی حالت میں اگر پانی ناک میں زیادہ تیزی کے ساتھ چڑھائیں گے تو ممکن ہے حلق میں پانی چلا جائے، اس وجہ سے مبالغہ مت کرو۔ ایسے ہی کلی کرنے میں بھی مبالغہ کرنے سے روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ وضو کے بیان سے آخری 2 جملے متعلق ہیں جس میں ناک صاف کرنے کا ذکر آیا ہے، اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس
کتاب میں باب میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اسی کے متعلق ناک صاف کرنے کے بارے میں اور ایک حدیث پاک ہے۔ ہاں ایک بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ جو لفظ طلاق یہاں پر ذکر آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ طلاق دو، تو سرکار چونکہ قانون بتانے والے ہیں، قانون بنانے والے ہیں، قانون گر ہیں، قانون داں ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ آنے والی امت کو بتایا کہ میاں بیوی میں اگر اختلافات ہوں اور ان میں نباہا نہ جائے اور بات بڑھتی جائے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سکھ اور خوشحال زندگی نہ گزار سکیں، اور بیوی میں اگر کسی قسم کی خرابی، بد کلامی اور فحش کلامی پائی جائے جس کی وجہ سے شوہر کی زندگی میں دشواریاں ہوں، تو شوہر کو حق دیا گیا ہے ایسی صورت میں کہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھا جائے اس وقت جیسا کہ اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ شوہر کو طلاق کا حق دیا گیا ہے لیکن بیوی کو کوئی حق نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دین اسلام نے عورتوں کو جتنا حق دیا ہے کوئی دنیا میں اتنا حق نہ دیا ہے، نہ دے سکتا ہے۔ جہاں مردوں کو طلاق کا حق دیا گیا ہے وہیں عورتوں کو خلا کی اجازت بھی ہے۔ وہ اگر چاہیں زندگی شوہر حق ادا نہ کرتا ہو اور زندگی دوبھر ہو جائے، مشکل ہو جائے اس شوہر کے ساتھ گزارنے میں، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ بیوی اپنا مہر معاف کر کے خلا لے لے، شوہر سے مطالبہ کرے جدائی کا اور شوہر اس کو جدا کر دے اور بیوی اس کے عوض میں اپنا مہر معاف کر دے۔ یہ صورتحال ہے، تو دونوں طرف بیلنس پایا جاتا ہے، ہر ایک طریقے میں برابری اور حق ادا کرنے میں مساوات ہمارے دین اسلام ہی میں ملتا ہے۔ دین اسلام کے چند ایک احکام کو پڑھ کر دوسرے احکام کا مطالعہ کیے بغیر لوگ یہ اگر سمجھتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ چاہیے کہ وہ اپنا ذہن صاف کریں اور مطالعہ پورے طور پر کریں، کہاں کس کو کتنا حکم دیا گیا ہے، کتنا حق دیا گیا ہے۔ تو چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو طلاق دینے کا حکم فرمایا، زندگی میں نباہ نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو حق دیا گیا ہے تاکہ وہ خوشحال زندگی گزارے۔ اور ایسے بیوی جب شوہر کو پسند ہی نہیں کرتی، شوہر بیوی کو پسند نہیں کرتا، تو کیوں ان کی زندگی دنیا میں جہنم بنا دی جائے؟ یہ تو ایک ان پر مہربانی کی تعلیم ہے، ان پر مہربانی کا ایک راستہ کھولا گیا ہے کہ طلاق کے ذریعے وہ اپنا راستہ علیحدہ کر لیں اور جس کے ساتھ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ یہ اجازت دی گئی ہے، قید و بند کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم ہمارے پاس نہیں ملتا ہے۔ طلاق کو جو عیب کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، یہ عیب نہیں ہے بلکہ یہ تو ہنر ہے، بلکہ یہ تو ایک نعمت ہے۔ جو زندگی گزارنے میں دشواریاں پیدا ہو جائے تو بند نہیں کیا جا رہا، قید نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو آزادی دی جا رہی ہے۔ اسی کے متعلق اور ایک حدیث پاک ہے، وہی راوی بیان کرتے ہیں دوسری سند سے، اور انہوں نے اس میں یہ بھی بیان کیا، فلم ینشب، یعنی وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، ابھی ٹھہرے بھی نہیں تھے کہ انجا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقلع یتکفؤ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تشریف لا رہے ہیں جیسا کہ کوئی اونچائی سے نیچے کی طرف اترتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا خاص انداز ہے، اور یہ تواضع کی مشی ہوتی ہے، تواضع کا چلنا ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف جب آدمی آتا ہے تو تھوڑا سا سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے اور اس کے چلنے میں وقار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدل چلنا بھی اسی انداز کا ہوتا تھا، اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ وقال عصیدۃ مکانہ خزیرۃ، خزیرۃ کے جگہ عصیدۃ کا لفظ آیا ہے۔ وہ جو اوپر بیان کیا گیا کہ ایک خزیرہ نام کا کچھ کھانا وغیرہ پیش کیا گیا، تو عصیدہ کا لفظ ہے۔ یہ عصیدہ کہتے ہیں ایسا آٹا کہ جس میں گھی ملا دیا گیا ہو، تو گھی سے ملا کر جو چیز بنائی جاتی ہے آٹے کی، اس کو عصیدہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے ابن جریج سے اسی حدیث پاک کی طرح، اس میں یہ لفظ اضافہ ہے، اذا توضأت فمضمض، کہ جب تم وضو کرو تو کلی کرو۔ یہ باب ناک میں پانی چڑھانے کا تھا، ختم ہوا۔ اب دوسرا باب ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی ایک مشت رکھنا سنت نبوی ہے، اس سے اضافہ ہو تو
داڑھی کاٹی جا سکتی ہے، اجازت ہے۔ اور احادیث شریفہ میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ایک مشت ہی رہی، کبھی بڑی نہیں، کبھی اضافہ نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشت داڑھی رکھتے تھے، ایک مشت سے زیادہ جب ہو جاتی تو آپ اس کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ داڑھی اگر گھنی ہے، گھنی سے مراد ایسے بال چہرے پر ہوں کہ بال کے نیچے والی جلد نظر نہ آئے، اس کو گھنی داڑھی کہتے ہیں۔ تو داڑھی اگر گھنی ہے تو اس کا خلال کرنا چاہیے۔ تو اب خلال کا ذکر آ رہا ہے، یہ بھی وضو میں خلال کرنا سنت ہے داڑھی کا۔ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضأ اخذ کفا من ماء فادخله تحت حنکه فخلل به لحیته وقال هكذا امرني ربی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو پانی کا ایک چلو لے لیتے اور اس کو اپنے حنک کے نیچے داخل فرماتے۔ حنک کہتے ہیں تھوڑی کے اس والے حصے کو، تو سرکار پانی لے کر اس طرح فرماتے تھے، اس کے نیچے داخل فرما لیتے تھے۔ فخلل به لحیته، پھر اسی ہاتھ سے اپنی داڑھی کا خلال فرماتے تھے اور یہ فرماتے کہ میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خلال کرنا سنت نبوی ہے، لیکن پروردگار نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم فرمایا ہے۔ باب المسح علی الامامہ، امامے پر مسح کرنے کا بیان۔ یہ احادیث پاک آ رہی ہیں، اس کے متعلق تفصیلات ہیں، بہت ساری وضاحتیں ہیں، مگر ایک بات ہمیں اس کے بارے میں تفصیل وضاحت اس کی یاد رکھنی چاہیے۔ امامے پر مسح کرنے کا مطلب، امامے پر مسح کیسے کیا جائے؟ مسح سر پر ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو امامے پر مسح کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، سر پر مسح کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی صرف امامے پر مسح کرتا ہے، سر پر نہیں کرتا، تو اس کا مسح ہی نہیں ہوا اور وضو کا فرض ادا نہیں ہوا، تو وضو بھی نہیں ہوا اور نماز تو ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو احادیث پاک میں جو امامے پر مسح کا ذکر آ رہا ہے، یہ دراصل اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہم جیسا سمجھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ امامہ ہے، اس کے اوپر اگر مسح کر لیا جائے تو مسح ادا نہیں ہوگا۔ احادیث پاک میں آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم اس کی کچھ وضاحت اور تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو حدیث پاک میں عصائب کے لفظ آ رہے ہیں، عصائب اور تساخین، دراصل یہ ایک چادر کو کہتے ہیں جو سر پہ باندھی جائے۔ تو ان پر مسح کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو حکم دیا ہے۔ تو یہ اس لیے تھا کہ ہاتھ اگر تر کیے جائیں اور وہ جو کپڑا باندھا ہوا تھا وہ ذرا نرم تھا، تو پتلا تھا، اس کے اوپر سے مسح کرنے کا سرکار نے حکم فرمایا کہ جو بال اس کپڑے میں سے باہر نکل چکے ہیں، بعض وقت کپڑا پتلا ہو تو بال باہر نکلتے ہیں، تو یا پھر کپڑے کی تری بالوں کی تری کو پہنچ جاتی ہے اگر اس پر ہاتھ پھیر لیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسا کہ آگے حدیث پاک میں آ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسح فرماتے تو امامہ سر پر ہی ہوتا، اس کو ایسا مسح کرتے ہوئے امامے کو پیچھے بھی لے جاتے، اس طرح پکڑ کر پیچھے لے جاتے تو یہ انگلیوں کے ذریعے سر پہ مسح بھی ہو جاتا، پھر امامہ سیدھا فرما لیتے۔ تو اس کو، یہ عمل جو ہے نا، اس کو امامے پر مسح سے تعبیر کیا گیا، یعنی امامہ سر پر موجود رہتے ہوئے بھی سرکار نے مسح اس طرح فرمایا کہ اس کو اسی حالت میں پیچھے لے لیا اور پھر مسح بھی کر لیا، پھر سیدھے بھی رکھ دیا، امامہ شریف نکال کے بازو نہیں رکھا۔ یہ بتانا مقصد ہے، ورنہ پھر قرآن شریف کا وہ حکم بیکار ہو جائے گا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں پر مسح کرو، کیوں حکم ملتا؟ امامے پر مسح کرنے سے کیا اس آیت پاک پر عمل ممکن ہے؟ قرآن شریف کی آیت قطعی اور یہ احادیث شریفہ اگر صحیح مان بھی لیے جائیں تو قطعی ہیں، لیکن اس کا مفہوم قطعی نہیں ہے، اس میں اضطراب ہے، اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، کئی احتمالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس دلیل میں احتمال ہو وہ دلیل قطعی دلیل کے مقابل نہیں ہو سکتی، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن شریف میں واضح کھلے انداز میں سر پر مسح کرنے کا ذکر آیا ہے،
تو پھر سر پر ہی مسح کرنا چاہیے۔ پھر امامے کا جو پر مسح کا جو ذکر آیا ہے وہ طریقہ خاص تھا، جیسا کہ آگے حدیث پاک میں آ رہا ہے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ غزوہ کہتے ہیں ایسی لڑائی کو کہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں، اور سریہ کہتے ہیں وہ لڑائی جس کو سرکار نے روانہ فرمایا صحابہ اکرام کی جماعت کو، اور ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا کر بھیجا۔ تو ایک سریہ سرکار نے روانہ فرمایا، فاصابہم البرد، جب وہ حضرات تشریف لے گئے تو راستے میں ان کو سردی زیادہ پہنچی۔ فلما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردی بہت زیادہ تھی، تو جب وہ واپس آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا ان یمسحوا علی العصائب والتساخین، یعنی سروں پر جو پٹیاں باندھی ہوئی ہیں سردی کی وجہ سے کانوں کی حفاظت کے لیے، سر کی حفاظت کے لیے، ان پر تم مسح کرو۔ تو ان پر مسح کرنے کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ وہ اگر پتلے ہوں تو تری ان کے درمیان سر تک پہنچ سکتی ہے، اگر نہ بھی ہوں تو اس کو رکھتے ہوئے سر پر تھوڑا سے ہٹا کے مسح کر لینے کا حکم ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ علیہ عمامۃ قطریۃ، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے سر انور پر قطری امامہ ہے۔ قطری امامہ کیا ہوتا ہے؟ یہ امامہ دراصل سردی سے بچنے کے لیے، یہ امامہ ایک دراصل چادر ہے کہ جس میں سرخی پائی جاتی ہے اور نقش و نگار ہوتا ہے، تو جس میں سرخی اور نقش و نگار ہو اس کو قطری امامہ کہتے ہیں۔ ایک چادر ہوتی تھی جس کو امامے کے طور پہ سرکار استعمال فرماتے تھے۔ تو فادخل یدہ من تحت الامامتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک امامے کے نیچے داخل فرمایا، فمسح مقدم رأسہ، امامے کے نیچے داخل فرما کر سر کے ابتدائی حصے پر مسح فرمایا، ولم ينقض الامامہ، اور سرکار نے امامے کو نہیں کھولا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امامہ کھولے بغیر سرکار نے اپنے دست مبارک نیچے داخل کر کے امامہ فرمایا، مسح فرمایا۔ تو اوپر جو حدیث پاک گزری ہے اس حدیث پاک کی یہ گویا کہ وضاحت اور شرح ہو گئی کہ سرکار نے امامہ پر مسح کیا تھا تو کیسے کیا تھا، اس کا طریقہ اس میں بتایا گیا۔ اب یہاں بتا رہے باب غسل الرجل، پاؤں دھونے کا بیان۔ وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے، ٹخنوں تک دھونا فرض ہے۔ بال برابر بھی جگہ اگر خالی ہو تو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ ناخنوں میں پاؤں کی یا ہاتھ کے اگر کوئی میل و کچیل جمع ہو تو وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ میل میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور کوئی آٹا یا پھر کوئی اور چیز ناخن میں جمع ہو تو اس کو نکال دینا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ناخن تک پانی پہنچے۔ ایسے ہی دنیا میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاؤں یا ہاتھ کے ناخنوں میں کوئی کام کی چیزیں جیسے آئل ہوتا ہے جو گاڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں جمع ہوتی ہیں تو ان کو بھی صاف کر لینا چاہیے۔ تو پھر فرما رہے ہیں کہ پاؤں دھونے کا بیان حضرت عن المستورد بن شداد، حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع یدلک اصابع رجلیہ بخنصرہ، پاؤں دھونے کے بیان میں پاؤں کو رگڑنے کا ذکر اس میں کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ وضو فرماتے تو اپنے دونوں قدم مبارک کی انگلیوں کو رگڑتے اپنے خنصر سے، یعنی اس انگلی سے، چھوٹی انگلی سے اپنے قدم مبارک کو رگڑا کرتے۔ تو یہ پاؤں دھونے کے لیے صرف پانی نہیں بہانا ہے بلکہ رگڑنا بھی مستحب ہے، اور ایسے ہی خلال کرنا بھی سنت ہے، جیسے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہوتا ہے پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال ہوتا ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال اسی انگلی سے، ہاتھ کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کیا جائے۔ باب المسح علی الخفین، خفین پر مسح کرنے کا بیان ہے۔
ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں خف کس کو کہتے ہیں. اس سے پہلے جو بیان کیا گیا وہ سر پر مسح کا بیان تھا. سر پر مسح کرنے کا ذکر قرآن شریف میں ملتا ہے اور خفین پر مسح کرنے کا ذکر احادیث پاک میں ہمیں ملتا ہے. خف کہتے ہیں دراصل پاؤں میں پہنے جانے والی وہ شے جس کو موزہ کہتے ہیں، تو جس کو پیتابے بھی کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو پیتابے ہیں وہ مراد نہیں ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی عرض کریں گے ہم، کہ پاؤں میں پہنے جانے والی وہ چیز جس کی وجہ سے سردی وغیرہ سے پرہیز کیا جائے. کیونکہ وضو کرنے کی صورت میں اگر کسی مقام پر علاقے میں سردی زیادہ ہو تو پاؤں اگر بار بار دھوتے رہیں تو سردی بڑھنے کا جو اندیشہ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے سردی کے موسم میں خفین پہننے کی اجازت دی گئی. جب خفین پہنیں گے تو اس کے بڑے مسائل ہیں، احادیث پاک بڑی تفصیل سے آ رہے ہیں. اس کا خلاصہ ہم یہ عرض کر دیتے ہیں کہ پاؤں میں جب خفین پہنیں تو یوں ہی نہیں پہننا چاہیے، پہلے وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد پاؤں دھو لیں، پاؤں دھونے کے بعد خفین پہنیں. اب جب خفین آپ پہن چکے ہیں تو جس وقت آپ نے خفین پہنے، مثال کے طور پر آج نماز ظہر کے وقت میں، تو کل نماز ظہر تک آپ کو خفین نکالنے کی حاجت نہیں ہے. اگر ضرورت آئے ضرورت کر لیں، پھر وضو کر لیں. وضو تمام کر کے پاؤں دھونے کی بجائے خفین پر مسح کیا جائے. مسح کس طرح کرنا ہے؟ مثال کے طور پر یہ پاؤں ہیں تو 3 انگلیوں کو اس طرح لے کر اوپر تک لے جائیں، 3 انگلیوں سے پانی کا مسح کریں خفین پر. یہ مقیم اگر ہو، یعنی اپنے وطن میں رہنے والا اگر آدمی ہو تو اس کے لیے 1 دن 1 رات جملہ 24 گھنٹے کا وقت ہے. وہ ایک مرتبہ اگر پاؤں دھو کر، وضو کر کے پاؤں دھو کر اگر خفین پہنا ہے تو آنے والے اگلے 24 گھنٹے تک اس کا مسح کا وقت باقی رہتا ہے. اگر کوئی مسافر ہو تو اس کے لیے 3 دن 3 رات کا وقت دیا گیا ہے، کیونکہ مسافرت میں دقت زیادہ ہوتی ہے، سردی بھی زیادہ ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے 3 رات اور 3 دن کا وقت دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مسح کا جو کرنے کا طریقہ ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ 3 انگلیوں سے کم از کم مسح کرنا چاہیے. زیادہ انگلیوں سے کریں خیر ٹھیک ہے، لیکن 3 انگلیوں سے کرنا سنت ہے. 3 انگلیوں سے مسح کریں اوپر کی جانب. جو خف پہنے ہیں پاؤں کے نچلے حصے میں، جس کو تلہ کہتے ہیں، تو پاؤں کے نچلے حصے میں مسح کرنے کی حاجت نہیں ہے. اب اس بارے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لو کان الدین بالرأی، اگر دین کا دار و مدار رائے پہ ہوتا، یعنی انسان اپنی عقل سے کوئی بھی کام کرنے کی اگر اجازت ہوتی، دین کا دار و مدار رائے پہ اگر ہوتا، لکانا اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، تو خف کا نچلا حصہ اوپر پر مسح کرنے سے زیادہ حق رکھتا. یعنی آپ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا والوں کی عقل تو یہ چاہتی ہے کہ مسح کرنے کی جب بات آئے تو پاؤں کے نچلے حصے میں، خف کے نچلے حصے میں مسح کریں، کیونکہ زمین پر چلنا پھرنا اسی سے ہوتا ہے. لیکن ہمارا دین عقل پر نہیں ہے، ہمارا دین اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر ہے. اس کی اتباع کرنے میں ہی کامیابی اور دین پر عمل آوری ہو سکتی ہے، ورنہ دین سے دوری ہی دوری ہوگی. تو عقل سے لوگوں کو کام نہیں لینا چاہیے، دین کے احکام کے مطابق اپنی عقل کو بنانے چاہیے. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ، وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظہر خفیہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خفین کے اوپر، یعنی قدم کے اوپر والے حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اسی پر کرنا چاہیے. یہ حدیث پاک دارمی کی ہے اور کنز العمال کی ہے. تو یہ خف پر مسح کرنے کے متعلق ہے. اب یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ خف ہونے کیسے چاہیے، خفین کیسے ہوں. تو اس کے لیے بہت سارے شرائط بتائے گئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر 3 شرائط ایک خف کے لیے ہونا ضروری ہے. اور فقہ کی تقریباً کتب میں خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی یہ شرائط ہیں، اور الموسوعات الفقہیہ میں بھی ان شرائط کو بیان کیا گیا ہے، رد المختار وغیرہ میں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے.
فرماتے ہیں کہ خف کے لیے 3 امور کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ان یکون ثخینا یمنع من وصول الماء الی ما تحتہ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ خف جو پہن رہے ہیں وہ ایسا ہو کہ پانی اس کے نیچے پہنچنے سے روکے، اتنا موٹا ہو کہ پانی اس کے نیچے نہ پہنچے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان یثبت علی القدمین بنفسہ من غیر رباط، کہ وہ قدم پر خود سے ٹکا رہے باندھے بغیر، یعنی اتنا موٹا ہو اور اتنا چسپاں ہو کہ جب اس کو پہن لیا جائے تو باندھنے کی ضرورت نہ ہو، خود بخود ٹکا رہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اتنا پتلا نہ ہو کہ اس کے باہر سے اندر کا حصہ نظر آئے، یہ شرائط ہیں۔ اور ایک بھی شرط یہ ہے کہ اس کو پہن کر مسلسل چلنے کے باوجود پھٹنے نہ پائے، اتنی سختی ہونی چاہیے۔ اب یہ شرائط کو ہم سامنے رکھیں، ان شرائط کو اب دیکھیں کہ اس زمانے میں جو پیتابے پہنے جا رہے ہیں، آج کل ہمارے معاشرے میں تناسانی تن پروری زیادہ ہو چکی ہے۔ لوگ آفسوں میں مختلف جگہ کام کرتے ہیں، نماز تو بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن افسوس ہے ایسی نماز کا کرنا کیا۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، اور ساکس رہتے ہیں، وہ ساکس کے اوپر مسح کر لیتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں معاذ اللہ، خدا بھلا کرے ان لوگوں کا، شو پہنے ہوئے رہتے ہیں، اس کے اوپر مسح کر لیتے ہیں، اور بہانہ یہ رہتا ہے کہ نہیں ہم آفس میں رہتے ہیں، وہاں پر پاؤں دھونے کی گنجائش نہیں رہتی، پاؤں دھونے کی وہاں گنجائش نہیں ہے تو کہیں اور جا کے دھو لیجئے، جو چیز فرض ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ بہانے تراشنے، جیسا کہ ابھی حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ نے سنا کہ دین کا دار و مدار رائے اور عقل پر نہیں ہے، فرمانے خداوندی فرمانے مصطفی پر ہے، تو اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے بس اس پر عمل کرنا ہے۔ تو جس خف پر مسح کرنے کے شرائط بیان کیے گئے ہیں، اس کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ پانی اس کے اندر داخل نہ ہو۔ تو آج جو پائتابے پہنے جا رہے ہیں، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو پاؤں تر ہو جاتا ہے، پھر وہ خف پہننے کا فائدہ ہی کیا۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کروں گا، بعض قدیم لوگ جو آج کل غیر مقلد ہیں، تو ان غیر مقلد کے ایک امام ہیں ابن تیمیہ، تو وہ ابن تیمیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعد والے حضرات نے جو شرائط وغیرہ بنا لیے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، خف ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، انہوں نے کچھ وضاحتیں کر دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پانی کو روکنے والا مانع ماء ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ایسی وضاحت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے متعلق ہمیں احادیث شریفہ میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ پانی کو روکنے والا ہو۔ افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے کہ پہلے تو یہ دیکھیں خف پہننے کی اجازت کیوں دی گئی، اس کی علت کیا ہے۔ اس کی علت یہ ہے سردی سے بچے۔ جب کوئی کپڑا پتلا ہو اور پانی کو جذب کر سکتا ہو، پھر وہ خف پہننے کا فائدہ ہی کیا، وہ خف پہننے کا فائدہ ہی کیا۔ سردی کے موسم میں کسی کو پانی پہنچانے سے، پاؤں پر پانی پہنچانے سے اذیت ہو، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو خف پہننے کی اجازت ہے۔ تو پھر یہ خف جو پہنا جا رہا ہے، یہ پائتابے جو پہنے جا رہے ہیں، کیا وہ اس انداز کے ہیں؟ پھر اس کے پہننے کا فائدہ ہی کیا۔ پاؤں کو سردی سے بچانے کے لیے جب پہنا جا رہا ہے تو پھر اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس پر گر جائے تو پاؤں تر ہو گیا، تو پھر پاؤں کو تو سردی پہنچ گئی۔ تو اب جب سردی یوں ایسے ویسے جب پہنچ ہی رہی ہے تو پائتابے نکال کے بھی پانی دھویا سے پاؤں کو دھویا جا سکتا ہے۔ تو خف پہننے کی وجہ وہ نہیں ہے، خف پہننے کی وجہ پانی سے بچانا ہے پاؤں کو، سردی سے پاؤں کو بچانا ہے۔ دوسرا یہ کہ صراحت یہ ملتی ہے ہمیں احادیث شریفہ میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خفین پہنے ہیں، خفین جو پہنے ہیں وہ خفین موٹی چیز کے ہوتے تھے، پتلی شے کے نہیں ہوتے تھے۔ جب موٹی شے کے ہوتے تھے تو اتنا موٹا ہوتا تھا کہ پانی اس کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا، پانی سے وہ روکنے والی تھی۔ تو خف کہتے ہیں ایسی چیز کو جو موٹا ہو، موٹے طور پر پہنا جائے۔ اور اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر جوربین بھی پہنتے تھے، جو خفین کو گرد و غبار سے بچانے کے لیے پہنا جاتا تھا، اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند وضاحتیں اس کو ہم مد نظر رکھیں، پیش نظر رکھیں، تو اس وقت جو پیتابے پہنے جا رہے ہیں اس پر مسح کرنے کی بالکل گنجائش نہیں سمجھ میں آتی۔ اب یہاں خفین پر مسح کا بیان ہے۔ تقریباً 70 صحابہ کرام سے خفین پر مسح کے جواز کی روایت ہمیں ملتی ہیں۔
تو فرماتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے والد نے بیان کیا، عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا معه فی غزوۃ تبوک قبل الفجر، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں نماز فجر سے پہلے راستہ بدل کر تشریف لے گئے، یعنی جس راستے سے چلنا تھا اس سے نہیں تشریف لے گئے۔ اور راوی فرماتے ہیں فعدلت معه، میں بھی سرکار کے ساتھ ہو لیا۔ فاناخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی، اپنی سواری مبارک کو بٹھا دیا۔ فبرزا، پھر ضرورت سے فراغت حاصل فرمائی۔ ثم جاء، جب آپ تشریف لائیں، فسکبت علی یدہ من الاداوۃ، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر برتن سے پانی بہایا۔ فغسل کفیہ، سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک دھوئے، پھر اپنا چہرہ انور دھویا۔ ثم حسر عن ذراعیہ، پھر اپنے آستین سرکار نے چڑھائے۔ فضاق کما جبتہ، تو سرکار کے جبہ مبارک کے جو آستین تھے وہ تنگ ہو گئے، یعنی چڑھ نہیں رہے تھے، تو فادخل یدیہ، سرکار نے پھر اپنے ہاتھ اندر فرما لیے۔ فاخرجہما من تحت الجبہ، جبے کے نیچے سے ان ہاتھوں کو، دست مبارک کو نکالا۔ فغسلہما الی المرفق، اور کوہنیوں تک دست مبارک کو دھو لیا۔ ومسح براسہ، پھر سر کا مسح فرمایا۔ ثم تودع علی خفیہ، پھر اپنے خفین پر مسح فرمایا۔ تو جو خفین سرکار پہنے ہوئے تھے اپنے مبارک قدم پر، ان پر مسح کیا۔ ثم رکبا، پھر سوار ہو گئے۔ فاقبلنا نسیر حتی نجد الناس فی الصلاۃ، ہم چلنے لگے یہاں تک کہ نماز میں لوگوں کو پا لیے۔ قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھایا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا ہے۔ فصلی بہم، انہوں نے نماز پڑھائی۔ حین کان وقت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے نماز پڑھائی۔ ووجدنا عبد الرحمن وقد رکع بہم رکعۃ من صلاۃ الفجر، یہ راوی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رکعت پڑھائے ہوئے دیکھا نماز فجر کی، یعنی ایک رکعت آپ نے ختم کر دی تھی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصف مع المسلمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہو کر مسلمانوں کے ساتھ صف بنا لیے، یعنی سب کے ساتھ صف میں قائم رہے۔ فصلی وراء عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آپ نے نماز ادا فرمائی، دوسری رکعت۔ ثم سلم عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام پھیرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہو کر نماز میں قیام فرما ہو گئے۔ فزع المسلمون، تو جتنے صحابہ کرام تھے وہ سب گھبرا گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم کب تشریف لائے، اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ فاکثر التسبیحہ، تو اللہ اکبر، سبحان اللہ کہنے لگے۔ تو یہ تسبیح کا طریقہ جو تھا، جب کوئی تعجب والی چیز دیکھتے تو اہل عرب تسبیح کیا کرتے تھے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا۔ تو سرکار کو پیچھے دیکھ کر سب تعجب کرنے لگے، کیوں؟ لأنہم سبقوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ، کہ نماز میں وہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ رہے تھے، یعنی سرکار کے تشریف لانے کے بعد، سرکار تشریف لانے سے پہلے انہوں نے نماز شروع کر دی تھی۔ فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لهم اصبتم او قد احسنتم، سرکار نے جب سلام پھیرا تو ان حضرات سے فرمایا تم نے اچھا کیا، یا فرمایا تم نے صحیح کام کیا، یعنی نماز کا وقت چلا جا رہا ہو تو انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے نماز کے لیے امام کو آگے بڑھایا اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لی، اور جو نماز ادا کی ہے وہ پوری ہو گئی۔ تو یہاں اس حدیث پاک میں ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا وقت آئے تو انتظار نہ کیا جائے، دوسرا وقت ختم ہو تو انتظار نہ کیا جائے، دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دراصل رکعت چھوٹ جائے تو جماعت میں کیسے شامل ہوں، کیسے ادا کریں، یہ تعلیم دینا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا سرکار نے اپنے عملی طور پر یہ بتا دیا کہ ایک رکعت چھوٹ جائے تو اٹھ کر اپنے طور پہ ادا کریں۔ تو اس حدیث پاک میں خفین پر مسح کرنے کا ذکر آ رہا ہے جو سرکار نے مسح فرمایا ہے۔
اور ایک روایت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع ومسح ناصیتہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنی پیشانی کے مقدار میں سر کا مسح کیا، پیشانی کا مسح نہیں کیا، پیشانی کے مقدار میں سر کا مسح فرمایا۔ وذکر فوق الامامہ، راوی نے امامے کے اوپر سے ذکر کیا، امامے کے اوپر سے مراد جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے مطابق، یعنی امامے کو پکڑتے ہوئے آپ نے مسح کیا، سر کا مسح بھی ہو گیا، امامہ سامنے بھی لا لیا۔ اور قال عن المعتمر سمعت ابی یحدث عن بکر بن عبد اللہ عن الحسن عن ابن المغیرۃ بن شعبۃ عن المغیرۃ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح علی الخفین وعلی ناصیتہ وعلی امامتہ۔ اور ایک سند سے بھی بیان کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خفین پر اور پیشانی پر یعنی پیشانی کے مقدار، پیشانی سے چونکہ شروع ہوتا تھا، اور امامے پر مسح فرماتے تھے۔ تو یہاں بھی امامے پر مسح کرنے سے مراد امامے پر نہیں بلکہ امامے کو سر پر رکھتے ہوئے سر پر مسح کرنا مراد ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے حضرت عروہ بن شعبہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رکبہ ومعی اداوۃ فخرج لحاجتہ، کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری میں تھے، اور آپ کے ساتھ میرے ساتھ ایک برتن تھا پانی کا، سرکار ضرورت کے لیے تشریف لے گئے، ثم اقبل، پھر واپس تشریف لائے، فتلقیتہ بالاداوۃ، تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا برتن لے کر، فافرغت علیہ فغسل کفیہ ووجہہ، تو میں نے پانی بہایا، سرکار نے اپنے دست مبارک اور اپنا چہرہ انور دھو لیا، ثم اراد ان یخرج ذراعیہ وعلیہ جبۃ من صوف من جباب الروم، ملک روم میں بنے ہوئے جو جبے ہوتے تھے اون کے، ان میں سے ایک جبہ سرکار زیبتاً فرمائے ہوئے تھے، تو آپ اپنے دست مبارک ہاتھ نکالنا چاہتے تھے۔ وہ کیسا جبہ تھا؟ ضیقۃ الکمین، تنگ آستین والا تھا، فضاقت، تو وہ آستین تنگ ہو گئے، فدرعہما ادراعا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو تیزی کے ساتھ نکال دیا، یعنی ان آستینوں سے، ثم احویت الی الخفین لانزعہما، جیسے ہاتھ دھونے کے لیے سرکار نے آستین سے نکال دیا، تو اب خفین بھی سرکار نکالیں گے یہ سمجھ کر راوی فرما رہے ہیں کہ میں آگے بڑھا، خفین کی طرف جھک گیا تاکہ نکالوں، تو سرکار نے فرمایا لی دعی الخفین، خفین چھوڑ دو، فإنی ادخلت القدمین فی الخفین، یعنی میں نے قدم کو خفین میں اس حال میں داخل کیا، وہما طاہرتانی، جبکہ وہ خفین پاؤں پاک ہیں، یعنی پاؤں کو دھو کر میں نے خفین میں پہنا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب پہلے وضو کریں تو پہلے پاؤں دھو لیں، اس کے بعد خفین پہنیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ساکس وغیرہ پہنتے ہیں آفس میں جا کر، خفین اس پہ مسح کر لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پاؤں نہیں دھو سکتے اور ساکس پر بھی مسح کر سکتے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ حدیث پاک سے تو یہ ثابت ہے کہ جب سرکار خفین پہنے ہیں تو پہلے وضو کر کے پاؤں دھو کر پہنے ہیں۔ کیا آج کل لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جب آفس جانا ہوتا ہے تو وضو کر کے اپنے پاؤں دھو کے خفین پہنتے ہیں؟ بلکہ یہ ہوتا ہے وہ ہر طرح سے فریش ہو جاتے ہیں، نہا لیتے ہیں، منہ دھو لیتے ہیں، صابن لگا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، تب صفائی کا جو طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن وضو نہیں کرتے عام طور پر۔ تو بلا وضو کے ساکس پہنے ہوئے ہیں اور جا کے وضو کر رہے ہیں، وضو کے بعد پھر اس پر مسح کر رہے ہیں، تو یہ تو ناممکن ہے کہ اس سے تو مسح ہوتا ہی نہیں۔ تو فمسح علیہما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خفین پر مسح کیا۔ اور ایک حدیث پاک ہے اسی کے متعلق، حضرت عبد الرحمن بن عوف مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے ایک مرتبہ پیچھے تشریف لے گئے اور یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا فاتینا ناسا، کہ راوی فرما رہے ہیں ہم حضور لوگوں کے پاس آئے تو دیکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یتأخر فاومأ الیہ، جب فلما رأى النبی،
کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو ارادہ فرمایا کہ پیچھے ہٹیں، تو سرکار نے اشارہ فرمایا ان کو کہ ایمضیا، وہ اپنی جگہ جمے رہیں، کام مکمل کر لیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں فصلیت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ رکعتاً، کہ میں نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک رکعت ادا کی۔ فلما سلم، جب انہوں نے سلام پھیرا، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رکعت التی سبق بها، وہ رکعت سرکار نے ادا فرمائی جو چھوٹ چکی تھی۔ ولم یزد علیہا شیئا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں فرمایا۔ تو یہ یہاں تک سجدہ اس پہ خفین پر مسح کرنے کے بارے میں یہ چند روایتیں ہیں، اور بھی اس کی اور ایک دو روایتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد خفین پر مسح کرنے کا وقت کب سے کب تک ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھ رہے ہیں عن وضوء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کے وضوء مبارک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ فقال کانا یخرج یقضی حاجتہ، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں سرکار اپنے قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، فآتیہ بالماء، تو میں پانی لے کر حضور کی خدمت میں آتا، فیتوضأ ویمسح علی امامتہ وموقیہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امامے پر اور موقعین پر مسح فرماتے۔ خفین ہوتے ہیں، خفین پر جو چیز پہنی جاتی ہے خفین کو گرد و غبار وغیرہ سے بچانے کے لیے، اس کو جوربین بھی کہتے ہیں، موقعین بھی کہتے ہیں، تو اس پر بھی مسح فرماتے تھے۔ تو امامے پر مسح کرنے کا مسئلہ وہ نہیں ہے جو خفین کا ہے کہ خفین کو نکالے بغیر ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن سر پر مسح کرنا ضروری ہے، اس لیے امامے کو ہٹا کر ہی کیا جاتا۔ اب یہاں جو امامے پر مسح کرنے کا ذکر آیا ہے اس کی تفصیل پچھلے حدیث پاک میں گزر چکی ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عبداللہ، یہ جو ابو عبداللہ ہیں وہ بنی تیم بن مرہ کے غلام ہیں۔ اور ایک حدیث پاک بیان کر رہے ہیں کہ ابو زرعہ بن عمرو بن جریر سے روایت ہے کہ حضرت جریر ان جریرن بالا ثم توضأ، حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ ضرورت کیے اور پھر وضو کیا، فمسح علی الخفین، خفین پر مسح کیا، اور یہ فرمایا ما یمنعنی ان امسح، خفین پر مسح کرنے سے کون سی چیز مجھے روکتی ہے، وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح، جبکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قالوا انما کان ذلک قبل نزول المائدۃ، ان حضرات نے کہا کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے ہے۔ قال ما اسلمت الا بعد نزول المائدہ، کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ مائدہ کی آیت نازل ہونے کے بعد میں اسلام لایا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ عبداللہ بن ابی بریدہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان النجاشی اہدا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفین اسودین ساذجین فلبسہما ثم توضأ ومسح علیہما، کہ نجاشی بادشاہ نے، جو ملک حبشہ کے امیر ہیں، بادشاہ ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خفین ہدیہ بھیجے، اور وہ خفین کالے تھے، منقش تھے، ساذج یعنی منقش تھے، تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، وضو فرمایا اور ان پر مسح کیا۔ اور ایک حدیث پاک ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا۔ میں نے عرض کیا نسیتا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پاؤں دھونا بھول گئے؟ تو سرکار نے فرمایا بل انت نسیت بہذا امرانی ربی عز وجل، کہ بلکہ تم بھول گئے۔ کیا بھول گئے؟ یعنی خفین پر مسح کرنا بھی جائز ہے، میرے رب نے مجھے اسی طرح حکم دیا ہے۔ تو یہ خفین پر مسح کے متعلق چند مسائل تھے۔ اب اگلے باب میں وقت مسح کرنے کا کب سے کب تک ہوتا ہے اس کے متعلق تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کو بیان کیے جائیں گے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔
علیکم صاحب. السلام علیکم. ہمارے امان صاحب. السلام علیکم. اچھا آرام ہو گیا تھا.